شبیر کے مقصد کی نگہبان ہے زینب، ہر ظلم پہ ایک فتح کا اعلان ہے زینب۔ اب تک جو مسلمانوں میں پردے کا چلن ہے یہ آپ کی چادر ہی کا احسان ہے زینب۔ سجاد کو جلتے ہوئے خیمے سے نکالا، رسی بندے ہاتھوں میں بڑی جان ہے زینب۔ عورت نے شہنشاہ کی طاقت کو جھکایا، تاریخ اسیری کا ایک عنوان ہے زینب۔ عورت جس چیز کا نام ہے، آج عورت اس بات کا تصور کرتی ہے کہ عورت کوئی قابل قدر کارنامہ انجام نہیں دے سکتی۔ عورت جس ذات کا نام ہے وہ کوئی قابل ذکر کام نہیں کر سکتی۔ ہمارا کام تو صرف گھر کے اندر رہنا ہے، ہمارا کام تو صرف کپڑوں کو دھونا ہے، ہمارا کام تو صرف بچوں کو پروان چڑھانا ہے، ہمارا کام تو صرف گھر کے اندر رہ کر کے کھانا بنا کر تمام گھر والوں کو کھلانا ہے۔ لیکن دوستو آئیے دیکھیے ذرا تاریخ کا مطالعہ کیجئے اور سیدہ زینب کی ہسٹری کو پڑھیے تو سیدہ زینب نے کربلا کے میدان میں وہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ کربلا ہی میں نہیں بلکہ کربلا سے لے کر کوفہ کے گورنر ہاؤس تک اور کوفہ کے گورنر ہاؤس سے لے کے یزید کے دربار تک سیدہ زینب نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ لوگ پکار اٹھے۔ کربلا کے میدان میں قافلے کے ساتھ بظاہر امام حسین نہیں رہے ہیں، بظاہر سیدہ فاطمہ بھی نہیں رہی ہیں، بظاہر مولا کائنات بھی قافلے کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن سیدہ زینب نے وہ کردار انجام دیا ہے کہ لوگ کہنے لگے سیدہ زینب نے وہ کارنامہ کربلا کے میدان میں انجام دیا ہے۔ کبھی امام حسین کا کارنامہ انجام دے رہی ہے سیدہ زینب، کبھی اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ کا کارنامہ انجام دے رہی ہے سیدہ زینب، کبھی مولا کائنات کی ذوالفقار کی طرح کام کر رہی ہے سیدہ زینب۔ اور سنتے چلے جائیے گا اسلام کے مقدس شہزادوں، یہی سیدہ زینب وہ سیدہ زینب ہیں جو قیامت تک کی تمام عورتوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہیں۔ جو عورتیں صرف اس بات کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ ہم صرف گھر کے اندر رہ کر ہی اپنی زندگی کو لمحات گزار رہے ہیں، یہی ہمارا کام ہے، یہی ہمارا مقصد ہے اور یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، لیکن کربلا کی سیدہ زینب کربلا کے میدان میں جا کر یہ بتا رہی ہے کہ عورت کی فکر کیا ہونا چاہیے، عورت کی سوچ کیا ہونا چاہیے، عورت کس شخصیت کا نام ہے۔ اگر عورت چاہے تو اپنے معاشرے کے اندر چینجنگ پیدا کر سکتی ہے، اگر عورت چاہے تو اپنے سماج کے اندر بہت زیادہ بدلاؤ کر سکتی ہے، اگر عورت چاہے تو مردوں کے منہ میں ایسا لگام ڈال سکتی ہے کہ قیامت تک کے ظالم مرد کوئی بھی غلط زبان سے کوئی جملہ نہیں نکالیں گے۔ یہ سیدہ زینب نے ثابت کر دیا ہے۔ آئیے ذرا سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں، سیدہ زینب کی شخصیت کا نام ہے۔ سیدہ زینب 5 ہجری میں پیدا ہوئی ہے۔ سیدہ زینب امام حسین کی بہن ہے۔ سیدہ زینب سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہے، مولا کائنات کی بیٹی ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی زوجہ حضرت خدیجہ باسی ہیں۔ اور آئیے فاطمہ بنت اسد اور عبد المطلب کی پوتی ہیں۔ یہی سیدہ زینب 5 ہجری میں پیدا ہوئی ہیں اور تقریباً ان کی عمر شریف 5 یا 6 سال کی تھی تب انہوں نے پورا مکمل کلام ربانی اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تھا، پورا قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ میرے آقا کے وصال سے تقریباً 5 یا 6 سال پہلے سیدہ زینب کی پیدائش ہوئی ہے۔ سیدہ زینب نے پرورش اپنے نانا حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی ہے سیدہ زینب نے، اور یہی سیدہ زینب ہے۔ اگر ان کو اپنے بابا کی گود ملتی تو بابا کی گود امام الاولیاء کی گود تھی، اگر ماں کی گود ملتی تو ماں کی گود تمام جنتی عورتوں کی سردارہ کی گود تھی۔ لیکن قربان جائیے سیدہ زینب کی عظمتوں پر کہ سیدہ زینب نے پروان چڑھی ہے، سیدہ زینب نے اپنی زندگی کو آگے بڑھایا ہے۔ اگر کسی نے پالا پوشا ہے 6 سال تک تقریباً میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں کھیلتی رہی ہے سیدہ زینب، یہی سیدہ زینب ہے۔ سیدہ زینب خود ارشاد فرماتی ہے، میری عمر شریف جب 7 سال کی ہو گئی،
یعنی کہ 11 ہجری تھی اور تیسرے روزے کی شب تھی. سیدہ فاطمہ بہت زیادہ بیمار تھی. سیدہ فاطمہ بیمار تھی. سیدہ فاطمہ اپنی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی. سیدہ فاطمہ کی طبیعت بہت زیادہ علیل تھی. اپنی بیٹی کو اپنے قریب میں بلاتی ہیں, آواز دیتی ہیں, زینب کہاں ہو, میرے قریب میں آ جاؤ. سیدہ زینب جا کے اپنی والدہ ماجدہ کے قریب میں پہنچ جاتی ہیں اور جا کے کہتی ہیں جی امی جان میں حاضر ہوں, بتائیے کیا حکم ہے. تو سیدہ فاطمہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے اے میری لخت جگر, میری طبیعت بہت زیادہ علیل ہے, میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. ایک دور ایسا آ جائے گا, ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ تیرا بھائی حسین کربلا کے میدان میں جائے گا. اس وقت بظاہر میں تیرے بھائی کے ساتھ میں نہیں ہوں گی, اس وقت بظاہر تیرے بابا علی اس کے ساتھ میں نہیں ہوں گے. اور جب تیرا بھائی کربلا کے میدان میں جائے گا میری بیٹی زینب, تو اس کو یزیدی بھیڑیے اس کے بیٹے کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیں گے. اس کے ننھے سے 6 مہینے کے علی اصغر کو شہید کر دیں گے کربلا کے ریگستان میں. کہیں قاسم کو شہید کیا جائے گا, کہیں حضرت علی اکبر کو شہید کیا جائے گا, کہیں 6 مہینے کے کم سن حضرت علی اصغر کو قربان کیا جائے گا. اے میری بیٹی زینب, تو اپنے بھیا کو ہر وقت سہارا دینا, کبھی فاطمہ بن کے اس کو سہارا دینا, کبھی علی بن کے اس کو سہارا دینا. ایک چھوٹی سی بچی سے اس کی ماں کربلا جانے کے لیے اس کو تیار کر رہی ہیں. آخری ہچکیاں لے رہی تھی سیدہ فاطمہ, وقت جاگنی قریب تھا اور سیدہ فاطمہ اپنی بیٹی کو اس بات کی نصیحت اور وصیت کر رہی تھی. ایک ننھی سی بیٹی سے, ایک ننھی سی لخت جگر تقریباً 6 یا 7 سال کی چھوٹی سیدہ زینب سے سیدہ فاطمہ اس بات کو کہہ رہی تھی. اب سیدہ زینب کیا دیکھتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ کا انتقال ہو جاتا ہے, سیدہ فاطمہ اس دنیا سے چلی جاتی ہیں, سیدہ فاطمہ دنیا چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. لیکن وہ وقت بھی قریب آ جاتا ہے. اب سیدہ زینب جب جوان ہو جاتی ہیں, جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ لیتی ہیں, تو سیدہ زینب کا نکاح ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار سے, یا جو حضرت مولا کائنات کے بھائی جعفر طیار تھے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ سے سیدہ زینب کا نکاح ہوتا ہے. جب سیدہ زینب کا نکاح ہو جاتا ہے اس کے بعد میں وہ دن بھی آ جاتا ہے کہ حضرت امام حسین میرے آقا امام حسین اپنی بہن زینب سے کہتے ہیں زینب ہم مدینہ چھوڑ کے کربلا کو جا رہے ہیں, تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے. ارے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے نے اپنی بہن سے جب اتنا کہا تو سیدہ زینب جو کہ اس بات کی مطلع ان کو ہو چکی تھی, یہ بات سیدہ فاطمہ بھی ان سے کہہ چکی تھی, بابا جان بھی اجازت دے چکے تھے, لیکن اپنے شوہر سے اجازت لینے کے لیے جاتی ہیں. حضرت عبداللہ اس قدر بیمار تھے کہ وہ اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی کہ وہ چارپائی سے اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, وہ کسی کام کو بھی انجام نہیں دے سکتے تھے. ایسے میں سیدہ زینب جاتی ہے اپنے سر کے تاج حضرت عبداللہ کے پاس میں جا کے کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار, اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اپنے بھائی کے ساتھ میں کربلا کے میدان میں جانا چاہتی ہوں. جب اتنا کہا سیدہ زینب نے اپنے شوہر سے, ارے بیوی ہو تو ایسی ہو, شوہر ہو تو ایسا ہو جس کی والدہ بھی اجازت دے چکی تھی, جس کے والد محترم حضرت مولا کائنات بھی اس کو اس بات کی آگاہی کر چکے تھے. زینب تجھے امام حسین کے ساتھ میں کربلا کے میدان میں جانا ہے, لیکن پھر بھی اپنے شوہر کی اجازت طلب کر رہی تھی سیدہ زینب. حضرت عبداللہ اپنی بیوی اپنی زوجہ زینب سے کہتے ہیں اے زینب میری طبیعت تو ٹھیک ہو چکی ہے, میری طبیعت تو بہت اچھی ہو سکی ہے, میری طبیعت تو پہلے سے بہتر ہو چکی ہے, تم جاؤ کربلا کے میدان میں امام کے ساتھ میں, تم جاؤ کربلا کے میدان میں اپنے بھائی حسین کے ساتھ میں, لیکن تنہا مت جانا, تم میرے شہزادے اولو محمد کو بھی ساتھ میں لے کر کے جانا. یہ کہہ رہے ہیں اپنی بیوی سے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار, اور کہہ رہے ہیں میری زوجہ زینب تم میری طرف سے جب کوئی حضرت امام حسین پہ کوئی پریشانی آئے تو میرے دونوں شہزادوں کو قربان کر دینا, اس لیے کہ آقا نے فرمایا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. جب ان پہ کوئی مصیبت کا پہاڑ آ جائے تو میری طرف سے اول کو قربان کر
دینا اور اپنی طرف سے محمد کو قربان کر دینا، یہ بات کی وصیت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ۔ اب سیدہ زینب اپنے دونوں ننھے ننھے بچوں کو اپنے ساتھ میں لیتی ہیں اور میرے آقا امام حسین اپنے تمام قافلے کو لے کر، اپنے تمام بیٹوں کو لے کر، اپنی بیٹیوں کو لے کر، اپنی بیوی شہروانوں کو لے کر اور تمام قافلے کو لے کر مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں کربلا کے ریگستان میں۔ جب میرے آقا امام حسین پہنچتے ہیں کربلا کے میدان میں تو سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں، میرے آقا امام جب سیدہ زینب اور ان کے تمام قافلے والوں کو لے کر پہنچے ہیں کربلا کے میدان میں تو حضرت علی اکبر کو وہاں پر یزیدی بھیڑیوں نے قربان کیا ہے، تو کہیں پر 6 مہینے کے علی اصغر نے جام شہادت کو نوش کیا ہے، تو کہیں پر قاسم کی جوانی پر ظالموں نے گھوڑے دوڑائے ہیں۔ یوں تو مدینے سے لے کے کربلا کے میدان تک سیدہ زینب برابر کی شریک رہی ہیں اپنے بھائی امام حسین کی، لیکن سنتے چلے جائیے گا اسلام کے مقدس شہزادوں، سیدہ زینب اور امام حسین نے کربلا کے میدان میں ان دونوں نفوس قدسیہ نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے، یہ وہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ قسم خدا کی میری سیدہ زینب نے اپنے بھائی کی ریڑھ کی ہڈی کا کام مدینے سے لے کے کربلا تک کیا ہے، لیکن جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام کی شہادت ہوتی ہے زینب کی آنکھوں کے سامنے، تو بی بی شہربانوں وہاں پر اس بات کا ملاحظ بات کو دیکھ رہی تھی کہ ظالم یزیدی حضرت امام حسین کو بھی شہید کر دیا ہے، حضرت علی اکبر کو بھی شہید کر دیا ہے، 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی شہید کر دیا ہے۔ سیدہ زینب اس تمام منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب جب تمام لوگوں کو شہید کرنے کے بعد میں جب میرے آقا امام حسین کو شہید کیا ہے شبر لعین نے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نواسا جب شہید ہوا ہے تو آخری بار سیدہ زینب کو اپنے قریب میں بلا کر کہتے ہیں میری بہن زینب، اب میں جا رہا ہوں دنیا کو چھوڑ کے، اب تیری اور میری ملاقات میدان محشر سے پہلے نہیں ہو سکتی، اب تیری اور میری ملاقات میدان محشر میں ہوگی اس سے پہلے نہیں ہو سکتی، لیکن میری بہن زینب میں تو جا رہا ہوں لیکن اب پورے قافلے کی سالار تم رہو گی، اب پورے قافلے کی دیکھ ریکھ تمہیں کرنا ہے، اب پورے قافلے کی سالار تمہیں بن کر کارنامہ انجام دینا ہے۔ یہ آخری وصیت اور نصیحت اپنی بہن زینب سے میرے آقا امام حسین کر رہے ہیں۔ ایک بھائی کے سامنے ایک بہن کے سامنے ایک بھائی نے اپنی قربانی دی ہے، بھتیجوں نے قربانی دی ہے۔ آج تو ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اگر کوئی ہمارے گھر کا نوجوان شہید ہو جاتا ہے، اگر ہمارے گھر کا کوئی بھی نوجوان ختم ہو جاتا ہے، اگر ہمارے گھر کا کوئی بھی نوجوان دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو ہمارے گھر کی خواتینوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے رونا شروع کرتی ہیں، اس طریقے سے آہو پکا کرتی ہیں، ایسے نوحہ خانی کرتی ہیں کہ ان کو اپنے دوپٹے کا پتہ نہیں ہوتا ہے، ان کو اپنے بدن کا پتہ نہیں ہوتا ہے، ان کو اپنے کپڑوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے، ان کو اپنے لباس کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے بدن کے اوپر کس کی نظریں پڑ رہی ہیں، لیکن وہ کربلا کی سیدہ زینب ہے جس نے سیدہ فاطمہ کا دودھ پیا ہے، جن کی رگوں میں مولا کائنات کا خون گردش کر رہا ہے، پورے قافلے کے نوجوانوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے اپنی نگاہوں سے، لیکن آہو پکا نہیں کی ہے، اس لیے کہ بھائی امام حسین نے اس بات کی وصیت کر دی تھی میری بہن زینب میں تو جا رہا ہوں لیکن میرے قافلے کی سالار تم رہو گی، کبھی آہو پکا نہ کرنا، کبھی ماتم نہ کرنا، کبھی ہمارے جانے کے بعد میں اپنے سینے کو نہ کوٹنا اور پردے کو بحیات رکھنا، پردے کو سلامت رکھنا، یہ کہہ کے جام شہادت امام حسین نے نوش کر لیا ہے۔ اب امام حسین کے بعد میں پورے قافلے کی سالار سیدہ زینب ہے۔ یزیدی بھیڑیوں نے کربلا کے میدان میں تمام لاشوں کو جمع کیا اور خیموں کو اب آگ لگا دی ہے یزیدی ظالموں نے جب خیموں کو آگ لگائی اور تمام نفوس قدسیہ کے جنازوں کو اکٹھا کیا ہے اور جنازے کو اکٹھا کرنے کے بعد میں ان کو گھوڑے کی ٹوپ ٹاپ
ٹاپوں سے روندا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، وہ منظر کیسا ہوگا جب گھوڑے کی ٹاپوں سے 6 مہینے کے علی اصغر کے نازک پسلیوں پہ گھوڑے کی ٹاپوں سے جس کو روندا جاتا ہوگا۔ ذرا توجہ تو کیجئے گا اسلام کے مقدس شہزادوں، اس وقت سیدہ فاطمہ کے گھرانے کی پاکیزہ عورتوں کے سروں پہ جو دوپٹے تھے وہ بھی یزیدی ظالموں نے چھین لیے تھے۔ اب پردہ کرنے کے لیے ان کے پاس میں دوپٹے بھی نہیں تھے، لیکن سیدہ زینب تمام عورتوں سے کہتی ہیں، اے میرے خاندان کی عورتوں، اے آل محمد کے خاندان کی عورتوں، اے نبوت کے گھرانے کی عورتوں، تمہارے دوپٹوں کو اگر ان ظالموں نے چھین لیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے یہ لمبے بال جو عطا کیے ہیں یہ اس لیے عطا کیے ہیں، یہ صرف تمہاری پیٹھ پہ ڈالنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جو لمبے بال تم اپنی پیٹھ پہ ابھی تک رکھتی تھی، اب اپنے ان بالوں سے پردہ کر لو، تمہیں بے پردگی کا سائبہ تک تمہارے چہرے پہ نہ پڑ سکے۔ یہ سیدہ زینب اپنے گھرانے کی عورتوں کو پیغام دے رہی ہیں، اور آج ان کے سروں سے دوپٹے چھینے جا رہے ہیں جن کے بالوں کی سیاہی کو کبھی آسمان کے ستاروں نے نہیں دیکھا، جن کے بالوں کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ اعلیٰ حضرت نے تو ان کے پردے سے پردے کے حوالے سے لکھا تھا، جن کا آنچل نہ دیکھا کبھی ماہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے گھر میں کائنات کا پیغمبر بھی اگر حاضر ہوتا تھا تو السلام علیکم کہہ کر کے حاضر ہوتا تھا، آج ان کے سروں سے دوپٹے چھینے جا رہے ہیں، ان کے کانوں سے بالیاں چھینی جا رہی ہیں۔ اب جب یزیدی بھیڑیوں نے چادروں کو چھین لیا ہے سیدہ زینب کے خاندان کی عورتوں کے سروں سے، جب ان کے دوپٹوں کو چھین لیا گیا تو اپنے آپ تو گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہیں، سر حسین کو نیزے پہ سوار کیا ہے ظالموں نے، اور سیدہ زینب اور ان کے خاندان کی عورتوں کو جن گھوڑے یا اونٹوں پہ سوار کیا تھا ان کے اوپر کجاوا نہیں تھا، ان کے اوپر سیٹوں کا انتظام نہیں تھا، بلکہ ان کی کوہانوں پہ ان کے گھر کی عورتوں کو ننگی پیٹوں پہ بٹھالا گیا ہے۔ اور اتنی تپش کا دور تھا، وہ سورج اپنی تابانی کے ساتھ چمکتا تھا، ان کے چہرے کو جھلسا رہا تھا سورج، اور یزیدی بھیڑی اب ان کے قافلے کو لے کر کربلا سے دمشق کی جانب جا رہے ہیں۔ راستے میں جہاں ان کو سایہ دار درخت ملتا تھا وہ تو اس درخت کے نیچے بیٹھ کر کے اپنے آپ کھانا بھی کھایا کرتے تھے، اپنے آپ پانی بھی پیا کرتے تھے، ان کے ساتھ میں تو عیش و عشرت کے سامان مہیا تھے، لیکن سرکار مولا کائنات کی بیٹیوں کو کسی پیڑ کے سائے کے نیچے بھی نہیں روکا جاتا تھا، اپنے آپ تو پیڑ کے سائے کے نیچے اپنا پڑاؤ ڈالتے تھے، لیکن میرے آقا امام حسین کی عورتوں کو جہاں پر دھوپ اپنی پوری توانائی بکھیرا کرتی تھی، جہاں پر سورج کی کرنیں بہت تیزی کے ساتھ گرا کرتی تھی، وہاں پر ان کو بٹھالا جاتا تھا۔ اب دمشق کے بازار میں یہ قافلہ پہنچتا ہے، جب دمشق کے بازار میں قافلہ پہنچا ہے سیدہ زینب کا، وہاں پر جا کر کے دمشق کے بازار میں یہ یزیدی بھیڑیے تو اپنے لیے کھانے پینے کے سامان کا انتظام کر رہے تھے، اپنے آپ تو پانی بھی پی رہے تھے، شربت بھی پی رہے تھے، اپنے آپ تو کھانے کے سامان کو لا کر اپنی بھوک کو بھی مٹا رہے تھے، لیکن سیدہ زینب کو کربلا سے لے کے دمشق کے بازار تک کسی نے ایک بوند پانی کو بھی نہیں پوچھا ہے، کسی نے ایک پانی کے قطرے کو بھی نہیں پوچھا ہے۔ یہ تو اپنے گھر والوں کے لیے شاپنگ بھی کر رہے تھے، یہ تو اپنے لیے پہننے اور اوڑھنے کے کپڑے بھی خرید رہے تھے، لیکن سیدہ زینب کے سر پہ کوئی دوپٹہ بھی نہیں تھا۔ سیدہ سکینہ کے کانوں سے بالیاں بھی انہوں نے چھین لی تھی، لیکن سیدہ زینب نے اچانک کیا دیکھا کہ ایک سامنے سے ایک عورت آ
رہی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک طباق ہے، اس کے ہاتھ میں ایک طباق ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تشت ہے اور اس پہ ایک کپڑا پڑا ہوا ہے۔ جب وہ عورت قریب آتی ہے سیدہ زینب کے، وہ عورت جب متصل آتی ہے سیدہ زینب کے اور آ کے کہتی ہے اے آنے والی قیدیہ، اے آنے والی قافلے کی سالار، یہ ذرا جو میں جو طباق لائی ہوں، جو میں تشت لائی ہوں، اس میں کچھ کھانے کے پینے کے سامان ہیں، اس میں کچھ پینے کے شربت وغیرہ ہے، اس کو پی لیجئے۔ سیدہ زینب نے کہا ہم کربلا سے لے کے دمشق تک آئے، کسی نے پانی کے قطرے کو نہیں پوچھا، ہم کربلا سے لے کے دمشق تک آ گئے، کسی نے ایک پانی کے قطرے کو نہیں پوچھا، لیکن تو کون ہے اے عورت آنے والی؟ ذرا یہ تو بتا دے کہ تو ہمارے لیے پینے کے لیے پانی کیوں لائی ہے، تو ہمارے لیے پینے کے لیے شربت کیوں لائی ہے، تو ہمارے لیے کھانا کیوں لائی ہے، تو اس کے اندر کپڑوں کو رکھ کر پہننے کے لیے کیوں لائی ہے، تو آئی کہاں سے اور کس نے تجھے بھیجا ہے؟ جب سیدہ زینب نے اتنا کہا تو وہ آنے والی عورت کہتی ہے اے سیدہ زینب، یہ جو سامنے تم عمارت دیکھ رہی ہو، یہ جو سامنے تم بلڈنگ دیکھ رہی ہو، یہ جو سامنے ایک بہت اونچا علی شان بنگلہ دیکھ رہی ہو، جو ایک بہت اچھی عمارت دیکھ رہی ہو، اس میں میری مالکہ رہتی ہے، میں اس کی نوکرانی ہوں، میں اس کی باندی ہوں، اس نے کچھ سامان آپ کے لیے بھیجے ہیں، یہ تحفہ آپ کے لیے بھیجا ہے، آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ سیدہ زینب نے کہا میں اس کو قبول تو کر لوں گی، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ جب اتنا کہا سیدہ زینب نے کہ میری ایک شرط ہے، تو وہ عورت کہتی ہے بتائیے شہزادی تمہاری شرط کیا ہے؟ تو سیدہ زینب نے کہا جا آنے والی عورت اپنی مالکہ سے جا کے کہہ دے کہ اس کے تحفے کو ہم قبول جب کریں گے، اس کے تحفے کو ہم جب قبول کریں گے، جب تیری مالکہ چل کے خود ہمارے پاس آئے گی، جب تیری مالکہ وہاں سے اتر کے خود ہمارے پاس آئے گی، جا کے اپنی مالکہ سے کہہ دے کہ انہوں نے تمہیں خود بلایا ہے۔ اب وہ عورت وہاں سے اٹھتی ہے، وہ عورت وہاں سے جا کر اپنی مالکہ کے پاس میں حاضر ہوتی ہے، اور حاضر ہونے کے بعد جب اس کی مالکہ اس سے پوچھتی ہے بتاؤ تو صحیح جو سامنے قیدی نظر آ رہے ہیں، جن کے لیے میں نے تشت میں تحفہ بھیجا تھا، جن کے لیے میں نے پینے کے لیے پانی بھیجا تھا، جن کے میں نے کھانے کا انتظام کیا تھا، پہننے کے لیے جن کے کپڑوں کا انتظام کیا تھا، کیا انہوں نے میرے تحفے کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ جب اتنا اس مالکہ نے کہا تو اس کی نوکرانی کہتی ہے اے میری مالکہ تمہارے تحفے کو قبول کرنے سے پہلے انہوں نے ایک شرط رکھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ تم ان کے پاس جاؤ خود چل کر کے، جب تم وہاں پر جاؤ گی تب وہ تمہارے تحفے کو قبول کریں گی، تب وہ تمہارے انعام کو قبول کریں گی، تب وہ تمہارے کھانے کو قبول کریں گی۔ اب وہ بوڑھی مالکہ اپنے مکان سے اترتی ہے، 2 منزل کے اوپر رہتی تھی وہ مالکہ، 2 منزل کے اوپر رہتی تھی وہ عورت، جب وہاں سے اتری ہے اس کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، جیسے آج ہمارے گھر کی بوڑھی دادی اور نانی لاٹھی کا سہارا لے کے کمر جھکا کے چلتی ہیں، اسی طریقے سے وہ مالکہ بھی کمر جھکا کے چلتی ہوئی سیدہ زینب کے پاس آتی ہے، سیدہ زینب کے پاس آ کر کے کہتی ہیں اے صاحبزادی تم نے ہمارے تحفے کو قبول کیوں نہیں کیا ہے؟ ہمارے تحفے کو قبول کر لو، ہمارے انعام کو قبول کر لو، میں نے پانی کا انتظام کیا ہے، کھانے کا انتظام کیا ہے، اس کو قبول تو کر لیجئے۔ جب اس عورت نے اتنا کہا، اس مالکہ نے اتنا کہا، اس رانی نے جب اتنا کہا تو سیدہ زینب کہتی ہے بتاؤ تو ذرا صحیح تم کون ہو، تمہارا تعلق کہاں سے ہے، اور تم نے اس کھانے اور پینے کا انتظام کیوں کیا ہے؟ ہم تو کربلا سے پیاسے دمشق تک آ گئے، کسی نے ایک بوند پانی کے قطرے کو بھی نہیں پوچھا گئے، لیکن اے عورت اے ملکہ ذرا یہ تو بتا دے کہ تم نے ہمارے لیے اس تحفے کا انتظام کیوں کیا ہے؟ تو وہ صاحبزادی کہتی ہے، وہ ملکہ کہتی ہے اے قید ہونے والی شہزادی میں تجھے نہیں جانتی تو کون ہے، میں تجھے تجھ سے واقف بھی نہیں ہوں کہ تو کون ہے، اور میں تجھے جاننا بھی نہیں چاہتی ہوں تو کون ہے، لیکن میں نے کھانے کا انتظام اس لیے کیا ہے کہ تم میرے تحفے کو قبول کر
لو اور میری کچھ دعا ہے اس دعا کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں کر دو، میری دعا قبول ہو جائے۔ جب اتنا کہا سیدہ زینب سے اس مالکہ نے، تو وہ مالکہ سے سیدہ زینب کہتی ہیں تم ہم سے دعا کیوں کرانا چاہتی ہو؟ تم ہم سے اپنی دعا پروردگار عالم کی بارگاہ میں کیوں کرانا چاہتی ہو؟ تو وہ ملکہ کہتی ہیں اے شہزادی، میں بہت دن پہلے مدینے کے اندر نوکری کیا کرتی تھی۔ جب سیدہ زینب نے مدینے کا نام سنا ہے تو قسم خدا کی سیدہ زینب کا کلیجہ منہ کو آنے کو ہے، لیکن سیدہ زینب خاموشی سے سن رہی ہے۔ کسی نے بے وطنی میں وطن کا نام لیا ہے، کسی نے پردیش میں دیش کا نام لیا ہے۔ آج ہمارے شہر کا نام کوئی پردیش میں ہم ہوتے ہیں اور ہمارے شہر کا نام لے لیتا ہے تو ہمیں اپنے شہر کا نام سن کر کے سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ جب شہر کا نام سیدہ زینب نے مدینے کا نام سنا، سیدہ زینب کا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ سیدہ زینب اس ملکہ سے کہتی ہے اے ملکہ ذرا بتاؤ تو صحیح، مدینے میں تم نوکری کیا کرتی تھی؟ ملکہ کہتی ہے ہاں میں مدینے میں نوکری کیا کرتی تھی۔ سیدہ زینب کہتی ہے کس کے یہاں پر تم نوکری کیا کرتی تھی؟ تو وہ ملکہ کہتی ہے مدینے کے اندر ایک بہت علی شان گھرانہ تھا، مدینے کے اندر بڑا بشان گھرانہ تھا، مدینے کے اندر ایک بہت عظمت والا گھرانہ تھا، مدینے کے اندر ایک بڑا معتبر گھرانہ تھا، مدینے کے اندر ایک بہت مقتدر گھرانہ تھا، مدینے کے اندر ایک بہت شان والا گھرانہ تھا، جس گھرانے کے مالک کا نام تھا علی اور اس گھرانے کی مالکہ کا نام تھا فاطمہ۔ میں فاطمہ کے گھر پہ نوکری کیا کرتی تھی، میں ان کے بچوں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ میں کبھی زینب کی انگلی پکڑ کے مدینے کے بازار میں جایا کرتی تھی، میں کبھی زینب کے بڑے بھائی حضرت حسن کو جھولا جھلایا کرتی تھی، میں کبھی امام حسین کی انگلی پکڑ کے مدینے کے بازار میں جایا کرتی تھی، میں کبھی امام حسین کو اپنی گود میں کھلاتی تھی، میں بہت خوش ہوا کرتی تھی۔ جب میں اپنی مالکہ کا کوئی کام کیا کرتی تھی اور جب سیدہ فاطمہ میری مالکہ مجھ سے خوش ہوا کرتی تھی تو یہ کہا کرتی تھی اے مخدومہ فضہ، اگر تم کبھی کسی قیدی کو دیکھنا، تم کبھی کسی قید ہونے والے شخص کو دیکھنا، تم کبھی کسی قید ہونے والے انسان کو دیکھنا تو اس کے پاس میں کچھ تحفہ پیش کر دینا، اس کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کر دینا، اس کے لیے شربت وغیرہ کا انتظام کر دینا۔ جب وہ تمہارے تحفے کو قبول کر لے، جب تمہارے وہ پانی کو پی لے، کھانے کو کھا لے تو اس سے دعا کے لیے کہنا، اس لیے کہ قیدیوں کی دعا کبھی پروردگار عالم رد نہیں کرتا ہے۔ جب اتنا سنا سیدہ زینب نے تو سیدہ زینب اس ملکہ سے کہتی ہیں اے مخدومہ فضہ، ذرا یہ تو بتا کہ تمہاری دعا کیا ہے، تم کیا دعا کروانا چاہتی ہو؟ تو بڑی مخدومہ فضہ جو مدینے کے اندر سیدہ زینب کی والدہ حضرت فاطمہ زہرا کے گھر پہ کنیز بن کے رہا کرتی تھی، جو سیدہ زینب کے بچوں کو اپنی گودی میں کھلایا کرتی تھی، ان کو گود میں کھلا کر کے اور کبھی زینب کی انگلیاں پکڑ کے مدینے کے بازار میں جایا کرتی تھی۔ جب سیدہ فاطمہ کی کنیز مخدومہ فضہ سے اتنا کہا سیدہ زینب نے اے فضہ ذرا یہ تو بتا کہ تیری دعا کیا ہے، اے فضہ ذرا یہ تو بتا کہ تو دعا کیا کروانا چاہتی ہے؟ تو سیدہ زینب نے جب اتنا کہا مخدومہ فضہ سے تو مخدومہ فضہ کہتی ہے اے صاحبزادی میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، مجھے کب موت آ جائے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، میرے پیر تو قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، لیکن میں نے بہت زمانے پہلے سنا تھا کہ فاطمہ زہرا کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن کو شہید کر دیا گیا ہے زہر دے کر۔ اب میری دعا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ اے صاحبزادی تم پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کر دو کہ مرنے سے پہلے پروردگار عالم جس امام حسین کو میں نے گود میں کھلایا ہے اس کا مرنے سے پہلے دیدار کرا دے، اور اس زینب کا دیدار کرا دے جس کی انگلیاں پکڑ کے میں نے مدینے کے بازار میں گھومی پھری ہوں، اس زینب کا پروردگار عالم مجھے مرنے سے پہلے ایک مرتبہ دیدار کرا دے۔ جب فضہ نے اتنا کہا
سیدہ زینب سے تو سیدہ زینب کے آنکھوں میں بجلی کوندنے لگتی ہے اور حضرت عابد بیمار اس بات کو ملاحظہ کر رہے ہیں، اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے چہرے کے اتاؤ چڑھاؤ کو دیکھ رہے ہیں، بی بی شہربانو بھی دور سے کھڑے ہو کے اس منظر کو دیکھ رہی ہے۔ جب اتنا کہا مخدومہ فضہ نے اے سیدہ زینب پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کر دو کہ پروردگار عالم مجھے مرنے سے پہلے سیدہ زینب اور امام حسین کا دیدار کرا دے۔ جب اتنا کہا مخدومہ فضہ نے تو سیدہ زینب کہتی ہے فضہ سن لو، پروردگار عالم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ جو سامنے نیزے پہ سر دیکھ رہی ہو وہ سر میرے بھائی حسین کا سر ہے، اور جو سامنے تمہارے پاس کھڑی ہوئی ہے جس سے تم دعا کے لیے کہہ رہی ہو یہ کوئی اور نہیں بلکہ بگی زینب ہے جس کو تم مدینے میں کھلایا کرتی تھی۔